جو ماہ رمضان ہے اس کو آپ دوسرے جو مہینے ہیں ان سے کیسے فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیا خاص چیز ہے جو ماہ رمضان میں ہمارے لیے ہے اور جو باقی مہینوں میں نہیں ہے؟ اس مہینے میں ایک تو جو اہم چیز ہے انسانوں کو وہ برداشت سکھائی جاتی ہے۔ دیکھیے وہ برداشت کیسے ہے کہ جو ہم کہتے ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا میں کھانا کھاؤں، وہ کھانا میرے لیے عام حالات میں حرام نہیں ہوتا، اگر میں کوئی پانی پی لوں عام حالات میں روزے کے علاوہ پینا حرام نہیں ہے، لیکن میں حلال چیز کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خود پہ قابو پاتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری ایک نفسیاتی تربیت ہو رہی ہے کہ جب میرے سامنے حلال چیز موجود ہے اور میں قابو اس پہ پا رہا ہوں خود پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ حرام چیزوں پر بھی قابو پانے کے لیے میرے اندر وہ صبر اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، یہ جو ماہ رمضان باقی مہینوں سے ہمیں منفرد نظر آتا ہے، جیسے رسول خدا نے اپنے خطبہ شعبانیہ نے فرمایا کہ اِنَّ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ کہ یہ برکت کا مہینہ ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ ہو جائے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم اس میں تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن ہمیں بہت زیادہ اجر کی صورت میں ملے گا۔ مثال کے طور پہ اگر انسان روایت کے مطابق 1 درہم خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، وہ قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر ہمیں دیا جائے گا۔ اور دوسرا رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت تو سارا سال ہی اپنے بندوں پہ برستی ہے، مگر باقی مہینوں اور ماہ رمضان میں فرق یہ ہے، باقی مہینوں میں بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے کہا گیا یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 لوگ بدبخت ہوتے ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا ایک وہ بندہ کہ ماہ رمضان المبارک شروع ہو اور وہ گناہگار ہو اور پھر ماہ رمضان ختم ہو جائے اور ابھی بھی اس کے گناہ نہ بخشے جائے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بدبخت ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی مغفرت کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ ہمیں بتائیے کس ماہ رمضان میں بہترین عمل کیا ہے جو انسان کرے، تو آپ نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان محرمات سے اجتناب کرے، یعنی حرام کاموں سے بچے، انسان کی زبان، انسان کی آنکھ، انسان کے کان اور یہاں تک کہ انسان کا شکم جب حرام کاموں سے بچے گا تو وہ خود بخود 1 مہینہ اس کے لیے ایک ریہرسل ہوگی کہ وہ باقی دنوں میں پھر اس پر کاربند رہ سکے۔ قرآن مجید نے جو روزے کا ایک سبب بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے بھی امتوں پہ فرض ہوئے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے صرف حکم ہے، نہیں، اس سے پہلے جتنی بھی شریعت آسمانی نازل ہو رہی تھی ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، اور اس کا حصول کہ لعلکم تتقون کہ تم صاحبان تقوی بن جاؤ۔ جب تقوی کہا جاتا ہے تب اس کے حوالے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کہا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سفر ہے کہ جہاں پر جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور انسان وہاں سے گزرنے کے لیے اس راستے سے اپنے لباس کو سمیٹ لیتا ہے کہ احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرے، تو تقوی کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب انسان اپنی عملی زندگی کا ہر قدم آگے بڑھا رہا ہے تو وہ ہر امر میں، ہر کام میں یہ دیکھے کہ کہیں کوئی مشتبہ امر تو نہیں ہے، کسی ایسے کام میں تو نہیں میں ملوث ہو رہا کہ جو در حقیقت اطاعت خداوندی کے منافی ہے، اس کے مطابق اگر گزر جائے تو وہ صاحبان۔ آج یہ تمام چیزیں ممکن ہیں؟ یقیناً ممکن ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے قوت ارادی مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں میری طرح کہ قرآن ہم کو زندگی گزارنے کے تمام طریقوں سے آگاہ کرتا ہے؟ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو کیوں ہم بھٹک گئے ہیں؟ لیکن اب اس میں وہی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، چونکہ قرآن مجید سے وہ تعلق ہمارا مضبوط نہیں رہا۔ اگر ہر مسلمان، جی وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم میں سے ہر مسلمان خود جج بن کے اس چیز کا فیصلہ کرے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا ایسی 10 کون سی چیزیں ہیں جو قرآن میں ہیں اور جن کو ہمیں روزمرہ اپنانا چاہیے؟ کون سی 10 چیزیں؟ جی اب دیکھیں قرآن مجید بار بار جب ایک چیز کا تکرار کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ محراب و ممبر سے بیان بھی کی جاتی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ اب ہم اس آیت کو بصارت کے ساتھ تو پڑھتے ہیں، لیکن اگر بصیرت میں غور کریں یہ صرف نماز اور زکوٰۃ
کے قیام کا ہی ہمیں حکم نہیں ہے، بلکہ اقیم الصلاۃ کہہ کے حقوق اللہ کی تاکید ہو رہی، آتوا الزکاۃ کہہ کے حقوق العباد کی تاکید کہہ رہی ہے۔ یعنی قرآن سب سے پہلے بار بار سب سے زیادہ اس آیت کا تکرار کر کے یہی بتاتا ہے کہ ایک صحیح مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ غلام صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے علامہ حسن رضا باقر صاحب سے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا نفس ہے اس کا محاسبہ بہت ضروری ہے، یہ بھی ایک اہم جز ہے ہمارے دین کا اور ہماری ایجوکیشن کا۔ یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے، اس میں آپ مجھے بتائیں کیا میرے لیے ہدایت ہے؟ اب اس کے لیے اسلام میں اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ جب سورہ شمس پڑھتے ہیں اللہ نے کتنی قسمیں اٹھانے کے بعد کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہی فلاح پا گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ یہ تزکیہ نفس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، وہی کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے آپ خود اپنا محاسبہ کریں۔ اب وہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں واجبات پہ عمل کروں، محرمات سے اجتناب کروں۔ واجبات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں نماز، روزہ، وہی میں عرض کروں گا کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ صرف اس سے مراد عبادات نہیں ہے، ہم صرف حقوق اللہ مراد لے لیتے ہیں، نہیں، اس کے اندر اخلاقیات، انسانوں کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی اسی کے اندر، وہی اسی میں شامل ہے۔ بے شک وہ کہ آپ نے دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بے شک اس کا حق نہیں چھیننا، بے شک اس کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، بے شک ایسا ہی، یتیم کا مال نہیں کھانا، بے شک ایسا ہی یہ چیزیں شامل ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، بلکہ جب ہم ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں نا، آپ نے تزکیہ نفس کی طرف جو اشارہ کیا، لوگ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں تو مانگ رہے ہوتے مغفرت کی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ لوگوں کا جو آپ نے حق مارا ہوا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ چونکہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے استغفر اللہ کہا، آپ نے کہا یہ جو جملہ کہہ رہے ہو جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے اور کب کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو اللہ سے مغفرت کی طلب کی ہے۔ تو آپ نے کہا اس کے لیے 6 شرائط ہوتی ہیں، جب وہ 6 شرائط پوری ہو جائیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے۔ کہا کیا؟ اور اسی سے تزکیہ نفس انسان کا ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو میں نے ماضی میں گناہ کیے ہیں ان پر میں پشیمان ہوں کہ میں نے غلط کیا۔ دوسرا، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا میرا مصمم پکا ارادہ ہو۔ تیسرا، اگر میں نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو ان کی قضا کروں، جیسے نماز، روزہ کا۔ چوتھا، جو بندوں کے حق تم نے مارے ہیں یا تو وہ حق جا کے بندوں کو واپس کر دو، جیسے زمین کسی کی ہتھیائی ہے، یتیم کا مال کھائے، جا کے واپس کرو، اگر نہیں تو جا کے اس سے معاف کرواؤ، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے۔ اور آپ نے کہا 5ویں شرط یہ ہے جیسے تم نے پہلے لقمہ حرام کھایا ہے اور تمہارا گوشت پوست اس لقمہ حرام سے بنا ہے، اب تم خود کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مصروف رکھو کہ تمہارا وہ سارا گوشت پوست پگھل جائے۔ اور کہا 6ٹھی شرط یہ، جیسے پہلے تم نے اپنے جسم کو گناہوں کی لذت کا مزہ چکھایا ہے، اب اسی طرح سے اللہ کی اطاعت کا مزہ چکھاؤ۔ جب یہ 6 شرائط ہو پھر کہو استغفر اللہ۔ یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ بالکل ایسا ہی ہے آج کے معاشرے میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو افسوس کے ساتھ ہمیں کم نظر آتا ہے۔ جتنی گفتگو میری ہو رہی ہے، آپ مجھے تربیت کی بات کر رہے ہو۔ تربیت کے لیے میرے پاس لاکھوں مساجد ہیں ایک ملک میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ 5 مرتبہ آپ لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، آپ کیوں نہیں کر پائے تربیت؟ کیوں نہیں لوگوں کو بتا پائے کہ یہ چیزیں منع کی گئی ہیں قرآن میں؟ کیوں نہیں کنونس کر پائے؟ اب اس میں ایک دیکھیے، پہلی جو وجہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں وہ گھر سے شروع ہوگی، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں جی جو محراب و ممبر کی ہے ذمہ داریاں، اب اس کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جمعہ کے خطبات میں جو سب سے بڑی ایک اجتماعی عبادت ہے، چونکہ باقی نماز پنجگانہ پہ تو نہیں خطبات ہوتے، نماز جمعہ کے جو خطبات ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اسلامک سٹیٹ میں دیکھیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جمعہ کے خطبات پر نظر رکھیں، اس لیے کہ اگر ایک مسجد نبوی کی شبیہ مسجد ہے تو کہیں اور کوئی مسجد زرار کی شبیہ تو نہیں بن رہا،
قرآن میں واضح طور پہ وہ بھی مسجد بیان کی گئی ہے کہ جہاں پہ معاشرے میں افتراق اور انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، اور رسول خدا نے کہا اسے ختم ہونا چاہیے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست یہ نہیں چاہتی کہ وہ اگر محراب و منبر کی طرف متوجہ ہو اور اس کو جس طرح ایک مثبت انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہوں گا، جہاں پر زیادہ تر منفی انداز میں یعنی انتشار کا پیغام جا رہا ہوتا ہے، اگر ریاست کو متوجہ بھی کیا جائے تو ریاستی ادارے پھر بھی ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے ہیں۔ سر یہ دیکھیں نا، پھر ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں جو قرآن پاک ہے اس کو آگے تک پہنچانا ایسا ہی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نا۔ تو جو مجھے آپ سمجھا رہے ہیں وہ آپ پوری قوم کو کیوں نہیں سمجھا پاتے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں نا خطبے والی بات، کیا یہ ممانعت ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر کو جب استعمال کریں تو یہ بھی کہہ دیں کہ لوگوں رشوت مت دو، لوگوں حرام مت کھاؤ، لوگوں دوسروں کو تنگ مت کرو؟ یہ 3 فکرے کہنا غیر مناسب ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا، قرآن کی تعلیم دینا وہ مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے تو ایک مسلمان کو خود قرآن سے وابستگی نہیں، یہ جو میں چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ایک مذہبی گیٹ اپ میں ہوگا نا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے، معاشرے میں جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں تو اس کے لیے معاشرے کے کسی خاص طبقے پر نہیں ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، پہلے یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری زیادہ نہیں؟ بے شک ہماری بھی ہے۔ آپ کی ذمہ داری زیادہ نہیں میرے مقابلے میں؟ نہیں، جتنی میری مسجد میں ہے اتنی آپ کی میڈیا پہ بیٹھ کے ہے، جتنی میری مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری ہے اتنی ہی آپ کی ایک میڈیا کے تو نہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، تو پھر بہتری کہاں سے آئے گی؟ لیکن نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو وہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اب وہ جو میں نے کہا نا کہ اگر شروع سے ہی ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں تعلیم کے ساتھ کہ وہ معاشرے کا مفید شہری بن سکے۔